تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، سورۃ الحجرات اس کی آیت نمبر 12 کل بھی میں نے پڑھی تھی اور آج پھر میں نے اس کی تلاوت کی ہے کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اے صاحبان ایمان، اکثر بدگمانی سے اجتناب کرو۔ لفظ زن کے معنی ہوتے ہیں گمان، ضروری نہیں ہے گمان اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں اگر اچھا گمان ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں ثواب ہے۔ مثلا یہ صاحب تشریف لائے ہیں اور ملاقات ہوئی، کچھ باتیں کی، چلے گئے، کچھ انہوں نے اپنے مسائل بتائے، نئے آئے ہیں، تو اب آپ میں سے کسی نے تبصرہ شروع کیا، تو اگر ان کے بارے میں حسن ظن ہے اور اچھا تبصرہ کرتے ہیں، یعنی ان کی خوبی بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں یا ان کی صفات بیان کرتے ہیں، تو وہ جو گمان ہے ان کے بارے میں وہ بہت اچھا ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ مومنین کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، یعنی ظن ہو احسن ہو، حسین ظن ہونا چاہیے کسی کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں، یعنی پیٹھ کے پیچھے اس کی خوبی بیان کریں اور بدگمانی نہ کریں، یعنی عیب نہ اس کا ڈھونڈیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی مفروضہ خود تصور میں لے آئیں کہ یہ ایسا ہوگا، ایسا ہے، ایسا ہے، نہیں۔ حسن ظن رکھنا چاہیے اور بدگمانی سے بچنا چاہیے، سوء ظن سے بچنا چاہیے۔ اس آیت میں یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی اکثر اور بیشتر ظن سے اجتناب کرو۔ ظن سے مراد یہاں ہے سوء ظن، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہ تک لے جاتے ہیں انسان کو، یہ بدگمانی گناہ بن جاتی ہے۔ سوء ظن اگر کسی کے بارے میں آپ نے رکھا ہے تو وہ گناہ ہے، اس لیے حکم ہے کہ اجتناب کرو۔ ایک تو بات یہ ہے کہ سوء ظن نہیں، حسن ظن ہونا چاہیے مومن کے بارے میں۔ دوسری بات اس آیت میں یہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے عیب ڈھونڈنے میں جستجو نہ کرو، قریدو نہیں، عیب تلاش نہ کرو کسی کی، یہ بھی منع ہے۔ اور تیسری بات اس میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی یعنی بعض کی بیک بائٹنگ یا غیبت نہ کریں۔ ایک ہے کہ بدگمانی نہ کریں، سوء ظن سے اجتناب کریں، دوسرا یہ ہے کہ کسی کے عیب ڈھونڈنے میں تجسس نہ کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے کسی کی یعنی برائی بیان نہ کریں۔ یہ تینوں چیزیں منع ہیں۔ اور اس کے بعد
اس کا مثال دی گئی ہے کہ بیک بائٹنگ جو ہوتی ہے، پیٹھ کے پیچھے کسی کا عیب بیان کرنا اور محفل کو چمکانے کے لیے تفریح کرنا اور ہنسی مذاق اڑانا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کا یعنی وزن کتنا ہے، یہ چیز کس چیز کے برابر ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یعنی اپنے بھائی مومن بھائی اس کے مردے کی یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے کسی کی بیک بائٹنگ کا، پیٹھ کے پیچھے عیب بیان کرنا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا کوئی گوشت کھائے۔ تو کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے؟ ہرگز نہیں۔ فقرے تو ہو، تم اس کو مکروہ سمجھے گا، تم ایسا نہیں پسند کرتے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو جب یہ پسند نہیں کرتے تو یہ پیٹھ کے پیچھے اس کے عیب بھی بیان نہ کرو، یہ بالکل اس کے برابر ہے۔ یعنی بیک بائٹنگ اتنا سنگین گناہ ہے کہ جیسا کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اے لوگو ہم انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں پھر کئی مختلف یعنی شعبوں میں، مختلف گروپوں میں، مختلف جماعتوں میں اور مختلف قبیلوں میں تمہیں تقسیم کر دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ مختلف قبیلے، مختلف رنگ ہے، مختلف یعنی خد و خال ہیں، مختلف زبانیں ہیں، یہ تمہاری پہچان اور شناخت کے لیے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یعنی یہ کوئی نہیں خوبی کہ کوئی ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں تو ان کے رنگ سفید ہوں گے، گرم علاقے کے لوگ ہیں تو ان کے رنگ سیاہ ہوں گے، تو یہ سیاہ جو ہیں ان کو سے نفرت کی جائے اور گوروں سے محبت کی جائے، ان کو سپیریئر سمجھا جائے، اور جو سیاہ رنگ کے ان کو گھٹیا سمجھا جائے۔ اسلام میں اس قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، سیاہ ہے، سرخ ہے، سفید ہے، اس کی کوئی زبان ہے، یہ معیار نہیں ہے فضیلت کا کہ گورا ہے تو جناب وہ افضل ہے اور کالا ہے تو وہ گھٹیا ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام میں اس قسم کی کوئی تمیز اور ڈسٹنکشن نہیں ہے، سب اللہ کے وہی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ مختلف علاقوں کے اندر اگر رہتے ہیں اور قبیلوں کی مختلف خصوصیات ہیں یا ان کے خاص نقش ہیں یا ان کے رنگ الگ ہے، گرمی کی وجہ سے، سرد علاقوں کی وجہ سے، ٹھنڈے علاقے میں لوگ گورے ہیں، تو یہ کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی معیار فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی یہ معیار یعنی ادنا پن کا معیار ہے، بلکہ سب برابر ہیں۔ ہاں عزت اگر ہے اللہ کے نزدیک، تکریم اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر جو متقی ہے، خواہ وہ کالا ہے